بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آپ سب کو 2 فیبرری کا بہت ویٹ تھا، فرائیڈے کا، کہ کب جو ہے ہماری قرآن کلاس سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں گے۔ آج ہمارا انٹروڈکشن ڈے ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ویلکم آپ سب کو قرآن کلاس میں۔ میرے بچے جہاں سے بھی مجھے سن رہے ہیں، چاہے واٹس ایپ پہ، چاہے فیس بک پہ، چاہے انسٹاگرام پہ، جہاں سے بھی سن رہے ہیں، میں اپنے سب بچوں کو آپ کی قرآن کلاس میں ویلکم کہتی ہوں، ویلکم۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلمان بچے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو آپ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میرے پیارے پیارے بچے بھی ہیں، اور آپ میرے بہن بھائی بھی ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کی ٹیچر کا کیا نام ہے؟ آپ کی ٹیچر کا نام ہے منیبہ فاطمہ، اور میں سیالکوٹ سے ہوں۔ تو آپ نے یہ فکر نہیں کرنی ٹیچر، آپ تو بہت دور رہتی ہیں، کوئی بات نہیں، پر میں تو آپ سے بات کیا کروں گی انشاءاللہ۔ ویک میں 3 ڈیز میں آپ سے بات کیا کروں گی، آن فرائیڈیز، سیٹرڈے اور سنڈے۔ یہ ڈیز میں نے کیوں رکھے ہیں؟ سوچیں ذرا۔ جی، یہ میں نے آپ کے ویکنڈ رکھا ہے تاکہ آپ اگر فرائیڈے کو نہ سن سکے تو سیٹرڈے کو سن لیں، سیٹرڈے کو نہ سن سکے اور سنڈے کو سن لیں۔ یہ 3 ڈیز آپ کے لائک سیٹرڈے سنڈے تو آف ہوتا ہے نا اسکول سے، تو آپ آرام سے یہ قرآن کلاس لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ویلکم میرے پیارے بچوں۔ اچھا جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں آپ کو قرآن کیوں پڑھانے لگی ہوں۔ میں آپ کو میتھس کیوں نہیں پڑھا رہی، انگلش کیوں نہیں پڑھا رہی، فزکس کیوں نہیں پڑھا رہی، وہ تو سب آپ کی ٹیچرز پڑھاتی ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو وہ بک پڑھاؤں گی جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، رائٹ؟ ایک جیسے بچہ فیل ہوتا ہے اور ایک پاس ہوتا ہے، 2 پوزیشنز ہیں نا، اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بھی 2 پوزیشنز ہوں گی، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ تو جو آپ سے پیار کرتا ہے اس کو تو آپ کی فکر ہوتی ہے، لائک آپ کی ماما کو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، پانی پی لو، ملک شیک پی لو، سردیاں ہیں جیکٹ پہن لو، آپ کی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لو، رائٹ؟ تو مجھے بھی آپ سے بہت پیار ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جنت میں جائیں اچھے اچھے پوائنٹس لے کے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہنا نا کہ مجھے ٹیبل سنائے، یا مجھے آپ ABC سنائیں، یا مجھے آپ سائنس کا کوشچن سنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے کہ آپ نے دنیا میں کیسے رہے تھے، کیسے آپ نے لائف سپینڈ کی تھی، آپ کے پاس کتنے گڈ پوائنٹس ہیں، رائٹ؟ تو میں آپ کو وہ گڈ پوائنٹس دلوانے کے لیے محنت کروں گی انشاءاللہ، تاکہ میرے بچے جنت میں جائیں اور پھر وہاں جا کے ہم آپس میں ملیں۔ آپ کہیں ٹیچر ہم آپ کے پاس قرآن پڑھتے تھے، میں کہوں گی اچھا الحمدللہ، کتنا اچھا لگے گا نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے اور جنت میں پھر ہم بہت مزے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس دنیا میں ہم محنت کر لیتے ہیں، پھر آگے جا کے ہم انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے نا بچوں، تو ہمیں اس دنیا میں بھی بڑا مزہ آئے گا رہنے کا، کیونکہ ہمیں طریقہ آ جائے گا نا۔ جیسے آپ کلاس میں جاتے ہیں اسکول میں تو آپ کو ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ نے یہ یونیفارم پہن کے آنا ہے، یہ شوز پہن کے آنے ہیں، ایسے بیٹھنا ہے، تو ایسے پڑھنا ہے، ایسے ریڈنگ کریں۔ تو اسی طرح سے ہم کیا کریں گے، ہم اس قرآن کلاس میں سیکھیں گے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں سے پیار کرتے ہیں، کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہم وہ کام کریں گے۔ دیکھیں بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ، سب سے زیادہ، ہمارے ماں بابا سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ٹیچر وہ کیسے؟ آپ بتائیں، آپ کے لیے سورج کون لے کے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ کے لیے رات کون لے کے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ جو آپ کی ہارٹ بھی، جو آپ کا دل چل رہا ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ یہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کس نے دی آنکھیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے تو ہمیں ممی پاپا بھی دیے نا، تاکہ وہ ہمارا خیال رکھ سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم اس دنیا میں بھیجا تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اس لیے نہیں کہ بس جائیں کھائیں پئیں اور سو کے بس اللہ کے پاس آ جائیں، ایسے تو نہیں۔ یہ تو دنیا اللہ کی ہے نا، تو کھانا پینا ہے، لیکن اللہ نے جیسے کہا ویسے زندگی گزارنی ہے۔ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں ایسے پتہ چلے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو وہ ہم سے پیار کرتے تھے نا، تو ہمارے ساتھ ایک بک بھی بھیج دی۔ جیسے آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کی بکس ہوتی ہیں، تو ٹیچر کہتی ہیں یہاں سے پڑھنا، یہ آپ کے سلیبس میں ہے اور یہ آپ کے اسکول میں آئے گا، اور آپ نے اس کو لرن کرنا تو آپ پاس ہو جائیں گے۔
تو اسی طرح سے ہم یہ بک پڑھیں گے تو ہم پاس ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلیبس دیا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، گڈ پوائنٹس لینے ہیں، نیکیاں لینی ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے. اور جن باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. اب قرآن عربی میں ہے تو میں آپ کو اس کو اردو میں سکھاؤں گی تاکہ آپ کو آ جائے. آپ ایسے تو نہیں نا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں اور اللہ کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو عربک میں تھا نا تو میں نے تو نہیں پڑھا. تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہم انگلش بھی پڑھتے ہیں، میتھس بھی پڑھتے ہیں، اردو بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہم عربی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ایک بلو پین اور ایک بلیک پین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کلرفل. بلو پین سے ہم قرآن کی آیت لکھیں گے عربک میں، اور پھر اردو میں ہم اردو بلیک سے لکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب دو ڈفرینٹ کلرز ہو جائیں گے تو آسانی ہوگی پڑھنے میں. تو یہ جو آپ نے کاپی بنانی ہے نا پیاری سے، اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں بھی آپ لوگوں کی کلاس کو نا ڈیکوریٹ کروں گی نیکسٹ کلاس کو، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے اللہ کا کام کرنا ہے نا، تو ہمیں پیارا پیارا کام کرنا ہے. اللہ کی کتاب پڑھنے لگیں تو ہم اس کو بہت پیارے طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ اسکول کی بکس کور اپ کرتے ہیں نا، تو قرآن کی جو کاپی ہوگی وہ تو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، کیونکہ اس کے پوائنٹس تو ہمیں آخرت میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ اس دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے کل جو ہے آپ کے پاس کاپی ہو، اور کاپی آپ نے اس سائز کی بنانی ہے کہ جب آپ کہیں باہر جائیں، لائک آپ کہیں رہنے کے لیے جا رہی ہیں یا کسی آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں، تو وہ آپ کے پاس کاپی ہو. اور آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کے پاس یہ 2 پین بھی ہوں اور آپ کی کاپی ہو، تاکہ آپ کہیں سے بھی میرا لیکچر لے سکیں. ٹھیک ہے؟ قرآن کلاس میں نو چھٹی، صرف فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تو کلاس ہے، 3 days تو کلاس ہے، وہ تو کلاس ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ کے گھر کوئی آئے، آپ کی فرینڈس، کزنس، تو آپ نے ان کو اپنی کاپی دکھانی ہے کہ یہ میری قرآن کلاس کی کاپی ہے، تاکہ ان کو بھی شوق ہو، ان کو بولیں آپ نے بھی اس دنیا میں گڈ پوائنٹس حاصل کرنے ہیں. تو اگر آپ کو اپنی بہن بھائیوں سے پیار ہے، اپنے فرینڈ سے پیار ہے، تو جو پیار کرتا ہے نا وہ قرآن کی طرف لے کر آتا ہے. جو قرآن پڑھے گا پھر وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں اس کو اپنی کاپی شو کرنی ہے، ان کو دکھانی ہے. بولے آپ بھی قرآن کلاس لے سکتی ہیں، کہیں سے بھی لے سکتی ہیں. آپ یوٹیوب سے لے سکتی ہیں، فیس بک سے لے سکتی ہیں، واٹس ایپ سے لے سکتی ہیں، کہیں سے بھی لے سکتی ہیں انشاءاللہ. تو ہمیں بہت مزہ آئے گا اس کلاس میں، اور ہم بہت سی دعائیں بھی یاد کریں گے کچھ دیر بعد انشاءاللہ، اور ہم اور بھی بہت سی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اپنی کلاس ختم ہونے کے بعد فوراً اپنا موبائل یا ٹیب جس سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماما کو واپس کر دینا. یہ نہ ہو کہ آپ کلاس لیں اور اس کے بعد پھر گیم سٹارٹ کر دیں. نو. اور روز کا روز آپ نے کام یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اپنی ٹیچر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ میرے دعا کریں گی، میری صحت اچھی رہے گی تو میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں گی نا. ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قرآن کلاس میں بہت آسانی ہو، ہم بہت کچھ سیکھیں اس سے. اور میں آپ کو دعائیں بھی یاد کرواؤں گی جس سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپنا سبق یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے اپنا بہت خیال رکھنے ہیں. کل کی کلاس میں ہم اپنا فرسٹ لیسن جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میرے بچوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.